بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class. ہم پروٹینز کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے پلانٹ ڈیفنس پروٹینز کے بارے میں دیکھا تھا. اب تک جو ہماری ڈسکشن تھی وہ پروٹین کے سٹرکچرز اور فنکشنز کے بارے میں تھی. اب اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے پروٹین کی پیوریفیکیشن، ان کی ایکسٹریکشن اور پھر اس کے بعد پروٹین کی سیکوینسنگ. ہم ٹیشوز سے، سیل سے پروٹین کس طرح ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں کوئی مخصوص پروٹین چاہیے جس کو ہم عام طور پہ POI یا پروٹین آف انٹرسٹ کہتے ہیں، ہمیں ایک پروٹین چاہیے سیل سے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان ٹیشوز میں یا ان سیلز میں پائی جاتی ہے، تو اس خاص پروٹین کو ہم کیسے، تو اس کو ہم پیوریفیکیشن کہتے ہیں. ایکسٹریکٹ کرنا، جب آپ سیل سے، ٹیشو سے پروٹین نکالتے ہیں تو سب پروٹینز اس سے نکل آتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کو پیوریفائی کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کی پروٹین آپ اس میں سے لیتے ہیں اور پھر آپ اس کا سیکوینس معلوم کرتے ہیں کہ اس میں امینو ایسڈز جو ہیں ان کا سیکوینس کیا ہے. تو ہمارا یہ سب جو ٹاپک ہے وہ پیوریفیکیشن اور سیکوینسنگ ہے، سیکوینس ڈٹرمنیشن اور ان کو پیوریفائی کرنا. تو پہلے ہم اس میں ایکسٹریکشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن آف پروٹین فرام سیلز اور ٹیشوز. اب پروٹین ایکسٹریکشن جو ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو چیز ہے وہ آپ نے ٹیشوز کو بریک ڈاؤن کرنا ہوگا اور پھر اس کو ڈفرینٹ کیمیکل سے ٹریٹ کرنا ہوگا. تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے میکینیکل طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جب آپ ان کو ڈسرپٹ کر لیں گے تو پھر آپ ڈفرینٹ کیمیکل ٹیکنیکس استعمال کریں گے پروٹین کو نکالنے کے لیے. تو عام طور پہ جو انیشیل سٹیپ ہوتے ہیں پروٹین کی ایکسٹریکشن کے، وہ کروڈ یا سمپل قسم کے میکینیکل ڈسرپشن ہے، یعنی آپ نے ٹیشوز کو توڑنا ہے. تو وہ یوں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم نے مارٹر اور پیسٹل لیا اور اس میں ہم نے وہ ٹیشو ڈال دیا اور اس کو ہم اس میں رگڑتے ہیں تو اس سے ٹیشو سارا ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے آپ گھروں میں ہم یہ بناتے ہیں چٹنی، تو اس میں پلانٹس لیتے ہیں جیسے کہ دھنیا ہو گیا یا ہری مرچ ہو گئی، اس قسم کی چیزیں، تو ان کے اندر جب رگڑا تو دس از میکینیکل ڈسرپشن، آپ نے ٹیشوز کو توڑ پھوڑ دیا. تو مارٹر اور پیسٹل جو یہ کامنلی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں لیب میں. تو اب یہ میکینیکل ڈسرپشن کیسے ہو سکتی ہے؟ کٹنگ، آپ پہلے اس کو کاٹتے ہیں، مثلا پتے ہیں، پتوں سے ہم نے پروٹینز نکالنی ہے، روٹ سے ہم نے پروٹین نکالنی ہے، اسٹیم سے ہم نے نکالنی ہے، فروٹ، سیڈ، کوئی بھی پلانٹ پارٹ ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو ہم وی کٹ اٹ انٹو پیسز. تو کٹنگ ہو سکتی ہے. اسمیشنگ یہ ہے کہ بائی فورس آپ اس کو، یہ دونوں آگے آتے ہیں، اسمیشنگ اور شیئرنگ، یعنی بائی فورس آپ اس کو مزید اسمالر پیسز میں کنورٹ کرتے ہیں. تو وہ جیسے کہ مارٹر پیسٹل میں ہم اس کو رگڑتے ہیں. ہمارے پاس الیکٹریکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم بلینڈر کہتے ہیں، ان کے اوپر یہ بٹن لگے ہوتے ہیں، اس میں ہم میٹیریل ڈال کے اس کو گھماتے ہیں تو وہ ہوموجینیس مکسچر بن جاتا ہے. تو یہ سارے پروسیسز جو ہیں، کٹنگ، شیئرنگ، یہ ٹیشوز کو توڑنا ہے، میکینیکل ڈسرپشن ہے تاکہ سیلز ٹوٹ جائیں تو پھر ان سے پروٹینز نکالنا، کیونکہ سیلز پروٹین سیلز کے اندر ہوتے ہیں. جب سیلز کو آپ توڑ دیں گے تو پھر ان سے پروٹینز نکالنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے. اب جو ہمارے پاس پروٹینز ہوتی ہیں وہ سیلز کے اندر ہوتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈٹرجنٹس، اب یہ میکینیکل سے آگے ہم کیمیکل میتھڈ استعمال کر رہے ہیں. ڈٹرجنٹس آپ کو پتہ ہے، جس طرح کے لیکوڈ سوپ وغیرہ، لیکوڈ واشنگ، جیسے کہ یہ ہوتا ہے یوٹینسلز، برتنوں کو دھونے کے لیے جو لیکوڈز استعمال ہوتے ہیں، کپڑوں کو دھونے کے لیے، یہ سارے ڈٹرجنٹس ہیں کامن جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے. سرف ہو گیا، ایریل وغیرہ وغیرہ، دیز آر آل ڈٹرجنٹس. تو ہم ڈٹرجنٹس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ جو سیلولر میمبرینز ہیں وہ ٹوٹ جائے، یعنی کیا ہو جائے، سیل کی لیسز ہو جائے، سیلز کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں.
سونیکیشن جو ہے یہ ساؤنڈ ویوز کے ذریعے، یہ بھی ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم ممبرینز کو ڈسٹرب، ویوز ساؤنڈ ویوز ان کے اوپر ہم ڈالتے ہیں تو اس سے پھر ممبرینز ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم پروٹینز کو نکال رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ٹیشوز کو ڈسرپٹ کرتے ہیں، سیلز کو آپ توڑتے ہیں، تو اس میں وہ انزائمز بھی ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم پروٹیز انزائمز کہتے ہیں۔ پروٹیز انزائم وہ ہیں جو کہ پروٹین کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اور پروٹینز کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کا انتظام نہ کریں اور ان کا بندوبست نہ کریں، انزائمز کو ہم انہیبٹ یا ڈی ایکٹیویٹ نہ کریں، تو پروٹینز جب تک ہم اس میں سے نکالیں گے تب تک یہ انزائم کافی حد تک اپنا کام کر چکے ہوں گے، اور جو پروٹین آپ کے ہاتھ میں آئے گی وہ موسٹلی بروکن ڈاؤن پیسز ہوں گے، ایکچوئل پروٹین آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم میکینیکل کے بعد کیمیکل یہ کرتے ہیں تو پہلے ہم یہ انہیبیٹرز ڈالتے ہیں جو کہ ان انزائمز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تاکہ پروٹین کی جو انزائمیٹک ڈیگریڈیشن ہے وہ نہ ہو۔ اب ایکسٹریکشن ٹیشو سے بھی ہوتی ہے اور سیل سے بھی ہوتی ہے۔ ہم نے سیل کلچر کیا ہوا ہے، اس سے ہم نکالتے ہیں، اور ایک ٹیشو ہم لیتے ہیں تو اس سے بھی نکال سکتے ہیں۔ ٹیشو کے سٹیپس ظاہر ہے، آپ کے پاس سیل ہے تو آپ ڈائریکٹلی سیل سے نکالیں گے، اٹ ریکوائرز لیس سٹیپس، لیس ایفرٹ۔ لیکن ٹیشو ہے تو جیسے روٹ ہو گیا فار ایگزامپل، اب روٹ بہت سارے ٹیشو سے بنی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے توڑنا ہے، یا لیوز کو آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے، سیڈ ہو گیا، روٹ، اسٹیم، فروٹ وغیرہ، تو وہ زیادہ اس کے اندر لیئرز ہیں اور اس میں زیادہ ہمیں کیا چاہیے، سٹیپس چاہیے، مور لیئرز، اور اس میں ہیٹروجنائٹی زیادہ، یعنی وہ ڈفرینٹ چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر محنت زیادہ لگتی ہے۔ تو پہلے ہم اس کو میکینیکلی ہوموجنائز کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو چٹنی کی مثال دی، یا بلینڈر میں ہم جوس بناتے ہیں مینگو سے یا کیلے کا یا کوئی بھی، یا ایپل کا جوس، ہم تو اس کو ہم ہوموجنائز کرتے ہیں، یکساں ایک پیسٹ بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم مختلف پروٹینز کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں، جس میں ایک ہے سینٹریفیوگیشن۔ سینٹریفیوج مشین آپ نے دیکھی ہے، اس میں ہم چیزوں کو ڈال کے، اس کی ٹیوبز ہوتی ہیں، دے آر روٹیٹیڈ ایٹ اے اسپیسیفک پرٹیکولر اسپیڈ، اور وہ عام طور پہ آر پی ایم میں ہوتا ہے، ریولیوشنز پر منٹ، 5000، 10,000، 20,000، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی سینٹریفیوج پہ، سمپل سینٹریفیوج ہے یا الٹرا سینٹریفیوج یا ہائی اسپیڈ سینٹریفیوج بھی ہوتی ہیں۔ تو سینٹریفیوگیشن سے ہم عام طور پہ سائٹوپلازمک پروٹینز حاصل کرتے ہیں، اور آپ جو ہے مختلف قسم کے کیمیکل جن کو ہم بفرز کہتے ہیں، یہ آپ استعمال کر کے نیوکلیئر پروٹینز کو، جو نیوکلیس کی پروٹینز ہیں، وہ آئسولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ممبرینز کی پروٹینز چاہیے، سیل ممبرینز کی، تو آپ مزید دوسرے قسم کے، تو وی ہیو ڈفرینٹ کائنڈز آف بفرز، سلوشن ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی پروٹینز کو آئسولیٹ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو سینٹریفیوگیشن سے ہم سائٹوپلازمک پروٹین استعمال کرتے ہیں، کیمیکل بفر سے ہم نیوکلیئر پروٹین نکال سکتے ہیں، اور مزید دوسرے کیمیکل بفر کے ذریعے ہم ممبرینز کی پروٹینز جو ہیں ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہ پروٹینز جو کہ سائٹو اسکیلیٹن بناتی ہیں، جیسے کہ مائکرو فیلامنٹس ہو گئے یا ٹیبیولز ہو گئے، مائکرو ٹیبیولز ہو گئے، ان سے ہم پروٹینز نکالتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اپنے اپنے بفرز ہیں، یعنی کہ جو ہم بفر سلوشن استعمال کرتے ہیں، دے آر اسپیسیفک فار ڈفرینٹ پروٹینز۔ جیسے ہم نے یہاں پہ نیوکلیئر پروٹین کے لیے بفر کا لفظ استعمال کیا ہے، ممبرین پروٹینز کے لیے، اور پھر سائٹوسکیلیٹل پروٹینز کے لیے۔ سو دیز آل پروٹینز ریکوائر ڈفرینٹ بفرز۔ بفرز آر بیسیکلی سولوشنز۔ ایک ایسڈ، ویک ایسڈ اور اس کا سالٹ ہوتا ہے، یا ویک بیس اور اس کا سالٹ ہوتا ہے، تو وہ بفر سولوشن، اور بہت قسم کے بفر سولوشن تیار ہوتے ہیں۔ ایسیٹک ایسڈ اور سوڈیم ایسیٹیٹ فار ایگزامپل، یہ ایک کامن بفر سولوشن ہے۔ تو اس قسم کے ہم ڈفرینٹ بفرز استعمال کرتے ہیں پروٹینز کو آئسولیٹ کرنے کے لیے۔ اب اس میں ایک کامن جو ٹیکنیک ہے پروٹین کی ایکسٹریکشن کی، وہ سینٹریفیوگیشن ہے۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ظاہر جب آپ نے ٹیشوز کو ڈسرپٹ کیا تو اس میں ظاہر ہے پروٹین تو ہیں لیکن ٹیشوز کے پیسز بھی ہیں، اس میں ممبرینز ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ فار ایگزامپل آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر ان کو ہم سینٹریفیوگیشن کے ذریعے ان کو نکالتے ہیں۔ اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ نے ٹیشو کو ڈسرپٹ کر دیا، اس کا پیسٹ بنا دیا، ہوموجینیس مکسچر بنا دیا، تو اس کو پھر ہم سینٹریفیوج مشین میں اب ڈالیں گے،
اور اس سے خاص طور پہ ڈفرینشیل سینٹریفیوگیشن استعمال ہوتی ہے پروٹین ایکسٹریکشن میں. کتنے ریٹ پہ ہم اس کو سینٹریفیوج کریں گے، کتنے ٹائم کے لیے ہم اس کو سینٹریفیوج کریں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے سیلولر میٹیریلز ہیں اور کیسے ہم نے ان کو نکالنا ہے یا کیا کرنا ہے. اور عام طور پہ چونکہ اب پروٹینز نیوکلیس میں بھی ہوتی ہیں، پروٹینز میمبرینز میں بھی ہوتی ہیں، پروٹین سائٹوپلازم میں بھی ہوتی ہیں، سیل کے ڈفرینٹ کمپوننٹس، کلوروپلاسٹ کی میمبرینز ہیں، پروٹینز ہیں، مائٹوکانڈریا کی پروٹینز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو سیل کے جو مختلف پرٹیکولر کمپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے پھر ہم ڈفرینٹ سینٹریفیوگیشن کا طریقے استعمال کرتے ہیں، ملٹیپل راؤنڈس، کہ اب یہ پروٹین نکل گئی، اب یہ نکل گئی، اب یہ نکل گئی. تو ہر کے لیے اپنے سپیڈز ہیں، اپنے طریقہ کار ہیں. تو مختلف ہم اس میں سینٹریفیوگیشن کے طریقے اختیار کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ کا یہ جو ایکسپیریمنٹ شروع ہوگا وہ یہاں سے شروع ہوگا کہ آپ کی پروٹین آف انٹرسٹ کیا ہے، آپ کس قسم کی پروٹینز کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو پروسیجر آپ اڈاپٹ کریں گے اسی کے مطابق ہوگا. فار ایگزامپل نیوکلیئر پروٹین ہے تو آپ نے نیوکلیس سے نکالنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈفرینٹ ہم طریقے جس میں سینٹریفیوگیشن عام طور پہ مختلف چیزوں کو سپریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ تھا تھوڑا سا تذکرہ پروٹین ایکسٹریکشن کا. بیسیکلی ہم یہاں پہ زیادہ تر ہماری جو توجہ ہوگی وہ تھیوری پہ ہوگی، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے لیب کا ہے یا پریکٹیکل کا ہے، تو اس میں پروٹوکالز کے بھئی یہ کیسے نکالیں گے اور وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ہم لیب میں دیکھیں گے اور کریں گے. تو یہاں پہ ہم تھیوری کے حوالے سے جو بھی چیز ہوگی وہ ہم دیکھیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروٹین ایکسٹریکشن یا پیوریفیکیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی پروٹینز کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی بہت ویرائٹیز ہیں اور اس میں بہت لمبے چوڑے پروسیجرز اور ڈیٹیلز ہے. تو ظاہر ہے ہم ایک جنیرک بات کر رہے ہیں، جنرل بات کر رہے ہیں اس حوالے سے، تاکہ ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ پروٹینز کو جب ہم سیکوینس کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کیا کیا کرتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم ایکسٹریکٹ کریں گے، اس کے بعد پیوریفائی کریں گے، اور پیوریفائی کے بعد پھر اس کی سیکوینسنگ ہوگی، اس میں امینو ایسڈس کا سیکوینس ہم معلوم کریں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایکسٹریکشن کے بارے میں بہت مختصر طور پہ اس کے بیسک پرنسپلز اور طریقہ کار دیکھ لیے. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.